اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1982 کی 11 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحجرات کی آیت 16 سے ہو رہا ہے۔ آخری 3 آیتیں ہمارے زیر درس ہوں گی آج۔ سابقہ درس کی آیات میں تو یہ چیز آئی تھی، کہا یہ گیا تھا کہ یہ اعراب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہیے کہ یہ نہ کہیں، ان سے یہی کہیے کہ ہم نے اس اسلامی نظام یا حکومت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں ابھی اترا نہیں، اور اس کی نشانی، علامت یا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ یہ کس حد تک قوانین خداوندی کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ اگر ان کی اطاعت کرتے رہے تو پھر اس کی یہ دلیل ہوگا کہ ایمان ان کے دل میں اتر گیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی روح سے ایمان کہا ہی اس وقت جائے گا جب کہ اس کا مظاہرہ قوانین خداوندی کی اطاعت سے ہو۔ محض چند الفاظ دہرا دینا تو اسے ایمان نہیں کہا جا سکتا۔ اب اگلی آیت یہ ہے، قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ۔ کہا کہ اس طرح سے زبانی چند الفاظ دہرانے سے تم سمجھتے ہو کہ تم صاحب دین ہو گئے، تو تم خدا کو اپنے دین کی اطلاع دیتے ہو کہ یہ دیکھ لیجئے۔ تو کہا کہ یہ چند الفاظ دہرا دینے سے تو یہ بات نہیں، تم اطلاع کیا خدا کو دو گے؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ وہ تو کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، اس لیے یہ سوال ہی نہیں ہے کہ تم چند الفاظ دہرا کر خدا کو یہ اطلاع دے دو کہ دیکھ لیجیے صاحب ہم صاحب ایمان ہو گئے، ہم ایمان لے آئے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ کیا ہے۔ بڑی اہم آیتیں ہیں، جہاں تک وہ تو قرآن قیامت تک کے لیے ہے، یہ بات اس زمانے کے اعراب کی نہیں کر رہا۔ اس زمانے میں وہ مخاطب سے ان سے بات کی، آج ہم مخاطب ہیں، ہم سے وہ بات کہہ رہا ہے کہ کس طرح سے تم دعویٰ ایمان کر سکتے، اور پھر یہ کہ چند الفاظ دہرا کر، اور دہرا کے ہی نہیں، ہم کوٹھے پہ چڑھ کے جناب دعائی دے دے کر، جسے ہم کہتے ہیں، ہم آپ کو لاؤڈ اسپیکروں کے ذریعے سے ہم اس تک خبریں پہنچاتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ چیزیں ان الفاظ کے دہرا دینے سے تم ہمیں اس کا مطلع کر رہے ہو کہ ہم ایماندار ہو گئے، ہم دیانتدار ہو گئے، ہم صاحب ایمان ہو گئے، ہم ایمان لے آئے، ہمیں علم ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو وہ جانتا ہے ہم سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگلی بات کہی ان اعراب کے متعلق کہ یمنون علیک ان اسلموا۔ وہ کہا تھا کہ ایمان تو خیر یہ لائے نہیں، ایمان اس کو ابھی کہا نہیں جائے گا، وہ تو اس وقت کہا جائے گا جب ان کے اعمال و کردار اور سیرت اس کا ثبوت دیں جو ایمان لائے ہیں، یہ کہ خدا کے قوانین کی اطاعت کس حد تک کرتے ہیں۔ یہ کہا کہ ان سے کہیے کہ ہم تو صرف ہم نے سر تسلیم خم کیا ہے، یا اسلام لائے ہیں جسے ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اتنے سے ہی تم پر کچھ احسان دھر رہے ہیں کہ بہت بڑا احسان کیا انہوں نے کہ جناب آپ کی جماعت میں شامل ہو گئے، اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، بہت بڑا احسان کیا ہے۔ قُلْ لَا تُمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ۔ کہا تم تو ان سے یہ کہہ دو کہ جو کچھ تم یہ ایمان لائے بھی ہو، اسلام لائے ہو، تو اپنے اسلام کا احسان میرے سر پہ نہ دھرو کہ مجھ پہ کوئی احسان کیا ہے تم نے۔ دنیا میں تو یہ چیز ہے، یہ پارٹیاں بنتی ہیں ہمارے ہاں، پارٹیوں میں ممبروں کی تعداد بہت بڑا اثر رکھتی ہے۔ انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں، انہوں نے پھر الیکشن لڑنے ہوتے ہیں، ان الیکشنوں میں وہ ووٹ ڈالتے ہیں،
تو کبھی تو ایک ووٹ بھی اتنا وزنی ہوتا ہے کہ وہ ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں کئی دن ایک ووٹ کو ایک شخص کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے، اور وہ ساتھ شامل ہو جائے تو اس کا ووٹ جو ہے کئی دفعہ ڈیسائسو ہوتا ہے، فیصلہ کن ہوتا ہے۔ تو وہاں تو یہ صورت ہے کہ وہ اگر آ گیا ہے کوئی اس پارٹی کے اندر تو وہ پارٹی والوں پہ احسان دھرے گا کہ میں آیا ہوں تو تمہاری جیت ہوئی ہے۔ کہا ان سے کہو کہ وہ تم پر یہ احسان نہ دھریں کہ تم اسلام کی پارٹی میں داخل ہو گئے، یہ پارٹی نہیں ہے کوئی بھی، اس میں اس کا تو اپنا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ ہی اس کثرت سے کچھ اس پارٹی کا فائدہ ہے، یہ تو خود تمہارا فائدہ ہے اس میں۔ اور اگلی بات ہے جو اصول آیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرکز ہوگا آج کے درس کا، کہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوی ایمان میں تو یہ سمجھو کہ یہ تو بلکہ اب ہمارے لیے عزیزان من ایک ہی لفظ ہے، یہ من اور یہ منون کے لیے ترجمہ کرنے کے لیے کہ احسان ہے، اور احسان کا ہمارے ہاں کچھ احسان کا تاثر اچھا نہیں ہوتا، دوسرے کے سر پر احسان دھرنا، احسان جتانا، یہ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اب دوسرا لفظ ہے نہیں اس کے لیے، تو بہرحال میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بات ہے کیا جو خدا کہتا ہے کہ یہ تو بلکہ خدا کا، میں لفظ احسان ہی کہوں گا کہ دوسرا لفظ ہے نہیں، لیکن میں عرض کروں گا کہ وہ اس کا مفہوم اس عام متداول مفہوم سے الگ ہے جو ہمارے ہاں احسان سے لیا جاتا ہے، بلکہ یہ تو خدا کا یہ احسان ہے، یوں کہیے تمہارے اوپر کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف یہ رہنمائی کر دی۔ اگلی آیت تو ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، وہی جو پہلے کہا گیا ہے کہ وہ تو جانتا ہے کائنات کے ہر راز کو، ہر ذرے کو، اس لیے اسے جتانے کی، بتانے کی، اطلاع بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو تم اسلام کے حلقے میں داخل ہو کر پہلے اس رسول پر احسان جتاتے ہو، پھر خدا پہ بھی احسان جتاتے ہو کہ صاحب تم اس پارٹی میں داخل ہو گئے، بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، بہت بڑا احسان کیا ان کے اوپر، تو کہا احسان یہ نہیں ہے۔ من کے معنی ہوتے ہیں کسی ایسی چیز کا عطا کرنا، عطیے کے طور پہ دینا جس میں کسی محنت مشقت کا بھی تقاضا نہ ہو، بلا محنت مشقت کسی چیز کو بطور عطیے کے دے دینا، احسان جتا دینا نہیں، احسان کرنا نہیں، بلکہ عطیتاً دینا، اور وہ بھی ایسا کہ جس میں کوئی محنت مشقت نہ ہو۔ قرآن کریم نے وحی کے لیے، رسالت کے لیے، نبوت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، کسی خاص قوم یا قبیلے یا اس زمانے کے ان اعراب کے متعلق ہی نہیں ہے کہ تم پر یہ احسان کیا یا تمہیں یہ عطیہ دیا، اب یوں لفظ آ جائے گا یہ کہ یہ تمہیں یہ عطیہ دیا ہے، یہ پوری نوع انسان کے لیے ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے جو کچھ دیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے 3/163 3/163 لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ ہے چیز، یہ ہے وہ من، یہ ہے وہ عطیہ جو قرآن نے کہا ہے کہ رسالت یا نبوت کی شکل میں، یعنی وحی کی شکل میں جو خدا نے وحی عطا کی ہے، اور وہ وحی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے عطا ہوئی تھی، تو یہ ایک بہت بڑا عطیہ ہے خداوندی جو انسانوں کو دیا گیا ہے کہ وہ انہیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے وحی کو
یہ کہہ کے کیوں بتایا گیا؟ یہ کیا چیز ہے جو انسانوں کو دی گئی ہے؟ یہ نہ دی جاتی تو انسانوں کی کیا کیفیت ہوتی؟ یہ بڑی اہم چیز ہے سمجھنے کی۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وحی کی اہمیت کیا ہے، اور یہ جو خدا نے انسانوں کو وحی دی ہے، واقعی یہ کتنا بڑا انعام ہے اس کی طرف سے، یوں کہہ لیجئے اتنا بڑا عطیہ ہے اس کی طرف سے، اور جس کی کوئی قیمت ہی نہیں لگائی جا سکتی، اور یہ بلا مزد و معاملہ بلا مشقت ملا ہے انسانوں کو۔ تو اس لیے بلا مزد و معاملہ اور بلا محنت ملا کہ وہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی، حضور پہ فریضہ ادا کیا گیا کہ بلغ ما انزل الیک، پہنچاؤ ان تک، تو جن تک یہ پہنچایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ لا اسألکم علیہ من اجر، میں اس کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ تو نوع انسانی کو تو بلا مزد و معاوضہ ملا، رسول کو بھی وہی جو ملی ہے اس میں اس کے اپنے کسب و ہنر کا کوئی دخل نہیں تھا۔ وہ تو کہا ہے کہ رسول کو ایک دن پہلے بھی پتہ نہیں تھا کہ مجھے یہ وحی ملنے والی ہے، یہ اس کی اپنی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ نہیں تھا، یہ خدا کی طرف سے وہبی طور پر جسے کہتے ہیں یہ ملی، بلا کسی قسم کی نبی کی اپنی کوشش یا کاوش کے۔ یہ خصوصیت ہے وحی کے علم کی کہ خدا سے وہ براہ راست نبی کو ملتا تھا، اور اس میں نبی کی اپنی فکر، اپنے شعور، اپنے عقل، علم، کوشش، محنت کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا۔ یہ تنزیل ہوتی تھی خدا کی طرف سے، آبجیکٹیولی یہ چیز مل جاتی تھی نبی کو، اس میں سبجیکٹیو اس کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا۔ تو جب نبی کی یہ صورت تھی کہ اس میں اس کی کاوش اور محنت اور فکر تک کا بھی دخل نہیں تھا وحی کے اندر، تو نبی کو بھی یہ ملی تو یہ بطور من کے ہی ملی، جیسے کہا گیا عطیہ کے طور پہ ملی، بلا کاوش اور محنت کے ملی۔ اور نبی نے جب یہ دوسرے انسانوں تک اسے پہنچایا تو ان انسانوں کو بھی یہ عطیہ کے طور پر ملی، بلا محنت اور کاوش کے ملی۔ یہ وجہ ہے جو اسے بار بار خدا نے یہ من کہہ کے پکارا ہے، اس کو جو دیا گیا، کہ اس میں یہ عطیہ ایسا ہے جس میں کسی کی محنت اور کاوش کا کوئی دخل نہیں۔ بہرحال چیز کیا ہے جو اتنی بڑی اہم ہے جو انسانوں کو دی گئی، اور جس کے متعلق بار بار ان سے کہا گیا، اپنے الفاظ میں اگر ہم چاہیں تو کہیے کہ کہا گیا کہ اتنا بڑا احسان ہے نوع انسانی پر، کسی خاص گروہ کی بات نہیں ہو رہی عزیزان ایمان، اسے سوچ لیجئے گا، وحی کا ملنا نوع انسانی پر خدا کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا عطیہ ہے۔ کیسے یہ عطیہ ہے؟ کیوں یہ اتنا بڑا انعام؟ بڑی اہم چیز ہے جو سوچنے کی ہے۔ انسان ہے کیا؟ زندگی اپنے ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی گئی، اس کی آخری کڑی حیوانات کی تھی، حیوانات سے آگے بڑھا، انسان کے پیکر میں یہ نمودار ہوئی۔ انسانی زندگی جو اس کی طبعی زندگی ہے، فزیکل لائف ہے، اس میں بہت سا عنصر حیوانی زندگی کا ہے، وہ ایسا ہے کہ دونوں میں امتیاز ہی نہیں ہے۔ جس انداز سے حیوان زندہ رہتا ہے اسی انداز سے انسان زندہ رہتا ہے، کھانے سے، پینے سے، سانس لینے سے، سونے سے، یہی چیزیں ہیں نا، اسی سے انسان زندہ رہتا ہے، اسی سے حیوان زندہ رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کھانے کی نوعیت کیا ہے، وہ تو دوسری چیز ہے، لیکن اصولاً جو زندہ رہنے کے لیے جو اسباب ہیں وہ تو یہی ہے نا، کھانا، پینا، سانس لینا، سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانا، حرارت سے فائدہ اٹھانا، سو جانا، یہ ہے، اور یہ انسان اور حیوان میں مشترک ہے۔ وہ عام طور پہ جو یہ محققین ہیں ان علوم کے، انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں ایسی
حیوان اور انسان میں مشترک، یا انسان جو آگے بڑھا ہے تو یہ حیوانی زندگی جو پچھلی اس کی تھی اس سے یہ تین چیزیں اپنے ساتھ لے کر آیا ہے: سیلف پریزرویشن، تحفظ خیش، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اپنی زندگی کو، جان کو محفوظ رکھنا۔ پہلی چیز یہ ہے سیلف ایگریشن، تغلب خیش، غالب رہنا دوسرے پہ، اتنی قوت اپنے اندر رکھنا جس سے یہ اپنی حفاظت کر سکے، دوسرے کے مقابلے میں دوسرے پہ غالب رہے، اور سیلف پروکریشن، اپنی نسل کو آگے بڑھانا۔ یہ تین چیزیں یہ لے کے آیا حیوانات کے ساتھ۔ یہ چیزیں جو ہیں حیوانات کے اوپر فطرت کی طرف سے کنٹرول ہے کہ وہ حیوان انہیں اسی حد تک استعمال کرے جس حد تک وہ اس کے لیے مفید ہے۔ فطرت آگے بڑھنے نہیں دیتی، کتنا ہی زیادہ چارہ کیوں نہ رکھا ہو، جب پیٹ بھر جاتا ہے بیل کا تو وہ فطرت خود کنٹرول کر لیتی ہے، باقی چارہ وہ چھوڑ دیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے آرام سے۔ یہ ایگریشن اس کا بھی جو ہے وہ اس حد تک ہی ہوتا ہے کہ شیر کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ہرن کو چیر پھاڑ کھائے۔ ایک ہی ہرن جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو باقی 10 ہرن چاہتے ہیں پھرتے ہیں، وہ اس تک نہیں جاتا، فطرت نے کنٹرول رکھا ہے اس کے اوپر۔ نسل کشی کا جہاں تک تعلق ہے وہ فطرت کا کنٹرول ہے۔ سارا سال بیل اسی گایوں کے گلے کے اندر چرتا پھرتا رہتا ہے، کبھی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، نہ گایوں کو اس کی تمیز ہوتی ہے کہ یہ کوئی نر یا مذکر ہے اور ہم تانیث میں ہیں، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ لیکن جب ادھر کا اشارہ ہوتا ہے، یہ میں نے ادھر کا اشارہ وہ غالب سے لیا کرتا ہوں میں، چاک مت کر جیب بے ایام گل، کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے۔ بڑا خوبصورت انداز میں بات کی ہے۔ وہ حیوانات کو ادھر کا اشارہ از خود ہو جاتا ہے، اس اشارے کو بھی خدا وہی کہتا ہے جو ان کو طرف ہوتی ہے۔ میٹنگ سیزن جب ان کا آتا ہے، وہی بیل وہی گائیں، آپ غور کیجئے کہ وہ پاگل ہو جاتی ہیں، اور جب وہ تحفظ نسل کا وہ فریضہ سر انجام پا جاتا ہے تو پھر وہی سکوت اور وہی سکون، فطرت کی طرف سے کنٹرول۔ لیکن کنٹرول جب فطرت کی طرف ہو تو وہ تو مجبور ہو جاتے ہیں۔ بکری اگر گوشت نہیں کھاتی تو اس کی کوئی کاریگری نہیں ہے، یہ ہنر مندی نہیں ہے، کوئی تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے، وہ فطرت کے مجبور ہے وہ کہ وہ صرف سبزی کھائے، گوشت نہ کھائے۔ شیر اگر گوشت کھاتا ہے سبزی کی طرف نہیں آتا تو وہ درندہ نہیں کہلاتا، اس کو پھانسی نہیں دے دی جاتی، وہ مجبور ہے اس کے اوپر۔ فطرت نے کنٹرول اپنا رکھا تو مجبور کر دیا حیوانات۔ انسان کی پیکر میں زندگی آئی تو ایک خصوصیت یہ ہوئی کہ اسے صاحب اختیار بنا دیا، جی چاہے تو یہ کرے، جی چاہے تو وہ کرے، کنٹرول فطرت نے اٹھا لیا۔ اب غور کیجئے کہ وہ تقاضے تو حیوانات کے ہوں، کنٹرول فطرت کی طرف سے اٹھ چکا ہو، یہ ہوں صاحب اختیار و ارادہ، اور یہ کوئی ایک ایک غار میں یا پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا نہ ہو، رہیں یہ مدنی طبع ہے، رہے یہ آپس میں مل جل کر، اور ہر فرد صاحب اختیار ہو، ہر فرد اپنے لیے سیلف پریزرویشن کے لیے سامان اور ذرائع، اور بیل کی طرح نہیں کہ پیٹ بھر گیا تو ختم کیا، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کی ہوس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، چلا ہوا ہے۔ اب ہر فرد، کروڑوں میں سے ہر فرد، اندر کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں حاصل کروں، صاحب اختیار ہے۔ اب یہ ڈیوائس کرتا ہے، مینز جسے آپ کہتے ہیں، عجیب عجیب طریقے اختیار کرتا ہے، پھر وہ حیوان تو طریقہ ہی کوئی نہیں اختیار کر سکتا۔
وہ کتنا ہی بھوکا کیوں نہ بندر ہو اور درخت کے اوپر ٹنگا ہوا ایک پھل ہو، وہ نیچے بیٹھا دیکھے گا، ہاتھ اٹھائے گا، نہیں پہنچ سکتا تو بے بس، اسے اتنا بھی نہیں آتا کہ ڈنڈا کہیں سے لا کے اس کو جھاڑ دے۔ اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ چاند کے ذخائر بھی لوٹ کے لے آتا ہے۔ قوتیں دی ہوں اتنی بے پناہ، فطرت کا کنٹرول اس کے اوپر ہونا ہو، یہ صاحب اختیار، اور اکٹھا رہنا ہو انہوں نے، تو کیا چیز ہے جو بچا کے رکھے گی اس نسل انسانی کو؟ اگر اتنا ہی کچھ انسان کو دیا ہوا ہوتا، اس سے زیادہ نہ ہوتا۔ مغرب نے بہت کاوش کی تو ان سے کہا کہ جی ٹھیک ہے، انسان کو عقل دی گئی ہے، عقل کے ہاتھوں ہی تو سارے وہ نالہ ہیں، جہنم بن رہا ہے سارا مغرب، مغرب کے ساتھ کمبختوں نے مشرق کو بھی یہ کچھ بنا دیا۔ بیٹل آف وٹس، جنگی عقول جو ہے وہ عقل کی جنگ چل رہی ہے، دو فردوں میں چلتی ہے یہاں۔ جو زیادہ کاریگر ہوتا ہے، کاریگر کیا ہوتا ہے؟ وہ عیار زیادہ جو ہوتا ہے، جس کی عقل دوسرے کے مقابلے میں زیادہ تیز ہوتی ہے، وہ فریب دے جاتا ہے، اس کو جل دے جاتا ہے۔ اسے بعد میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ صاحب میری بات ہی سمجھ میں اس وقت نہیں آئی جو اس کہہ رہا تھا، میں اس کے فریب میں آ گیا، میں اس کے دھوکے میں آ گیا۔ یہ روز فریب اور دھوکے میں کیا آنا ہے؟ تیز عقل والا جو ہے وہ کم عقل والے کو ہمیشہ اس طرح سے جل دے جاتا ہے۔ فرد اسی طرح سے دیتا ہے، قومیں اسی طرح سے دیتی۔ یعنی وہ جو ایک خصوصیت عطا ہوئی تھی انسان کو، جسے عقل کہا جاتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ عقل ہی کی تو لڑائی انسانوں کے اندر ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ تقاضے ہوئے حیوانیت کے، اور وہ ہوئے بے حد و نہایت، اس پہ کوئی حد نہیں۔ ان کو حاصل کرنے کے لیے یہ اسے عقل دی گئی، اس نے اس کے لیے ذرائع اور اسباب مہیا کیے چاند تک جانے کے۔ مل جل کر رہنا ہے۔ عقول کی جنگ ہوئی آپس میں ایک دوسرے کی، جو زیادہ یار ہے زیادہ کامیاب۔ پس گئی انسانیت، لٹ گئے غریب۔ عزیزان من، اگر آپ آج کل یورپ کا لٹریچر کہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہو، ہم لوگ تو یہ چھوٹے چھوٹے پیمانے کے اوپر اس جبر اور جور اور بھوک اور پیاس کے ہاتھوں کچھ روتے ہیں، ان کی چیخیں آپ سنیں تو سن نہیں سکتا آدمی، آسمان تک جا رہی ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ اجتماعی اور قومی چیخیں ہیں ان کی، قوموں کے اوپر جو قوموں کے ہاتھوں بیت رہا ہے۔ کوئی ان میں سے رات کو اطمینان سے سو ہی نہیں سکتا۔ کیا ہوتا؟ سپر پاور جناب کھا جائیں گے۔ ساری جنگ آپ روز صبح اخبار اٹھا کے پڑھیے، یہ ساری جنگ ان کے آپس کی وٹس کی اور عقول ہی ہے نا، پاورز کی۔ اس نے اس پہ حملہ کر دیا، وہ اس کو کھا گیا۔ یہ عجیب قیامت ہے انسانی، قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے۔ ایک چیز جسے اس نے کہا تھا کہ وہ بہت بڑی چیز تھی جو ہمیں حاصل ہوئی، یعنی عقل انسانی۔ عقل ایک صلاحیت ہے، عقل ایک تلوار ہے، جس کے ہاتھ میں جس طرح وہ استعمال کر۔ وہ ایک بندوق ہے، ڈاکو کے ہاتھ میں بھی ہے، چوکیدار کے ہاتھ میں بھی ہے۔ وہ بجائے خیش وہ نہ نیک ہے نہ بد ہے۔ یہ اس کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ مجھے ظالم کے سینے میں گولی پیوست کرنی ہے۔ بندوق یہ نہیں کر سکتی۔ وہ تو بندوق چلانے والا جو ہے اس کا فیصلہ ہے۔ ڈاکو ہے تو جہاں سے اس نے کچھ چھیننا ہے اس کے سینے میں پیوست کر دے گا، وہ کتنا ہی مظلوم کیوں نہ ہو۔ کوئی اگر مظلوموں کا ہمدرد ہے،
میں نے اسی لیے کہا کہ اگر کوئی ہے یہاں تو اگر کہنا پڑتا ہے، نظر ہی کوئی نہیں آتا، تو بہرحال اس کی بندوق تو یہ اسے کہے گی نا کہ نہیں، ظالم کے سینے میں مار، مظلوم کے سینے میں نہ۔ یہ بات کون کہے؟ انسان کی عقل تھی، اور عقل کا تقاضا اس فرد یا اس قوم کے مفاد کا تحفظ ہے جس کی وہ عقل ہے۔ جوڑ کے الفاظ میں انسانی عقل تو اسی طرح اپنے مفاد کے پیچھے چلتی ہے جیسے کتے کے پاؤں اس کے ناک کے پیچھے چلتے ہیں۔ بڑی عمدہ تشبیہ ہے۔ اس کی ناک رہنمائی کرتی ہے نا کہ وہاں ہے وہ گوشت پڑا ہوا، یہ ٹانگیں نہیں فیصلہ کرتی، وہ چلتی چلی جاتی ہیں جدھر اس کی ناک چلاتی ہے۔ کہا یہ انسانی عقل تو کتے کی ناک ہے، جہاں یہ اپنے شکار کی بو سونگتی ہے اس کی ٹانگیں اس کے پیچھے پیچھے چلنے شروع کر دیتی ہیں۔ عقل ایک قیمتی صلاحیت ہے، بات یہ ہے کہ اس سے کام کس طرح لیا جائے۔ اقبال کے الفاظ میں بہت کچھ لکھا ہے اس نے اس عقل کے خلاف۔ آدمی اندر جہان خیر و شر، کم شناست نفع خود را از ضرر۔ کہا دوسرے کا تو ایک طرف رہا، انسان خود اپنے نفع نقصان کے متعلق بھی کچھ فیصلہ صحیح نہیں کر بیٹھتا، بہت کم پہچانتا ہے یہ نفع و نقصان کو۔ اور پھر کس نہ داند زشت و خوب کار چیز، جادائے ہموار و نا ہموار چیز، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ہزاروں فیصلے ہم یہ کرتے ہیں، سینکڑوں فیصلے ہم یہ کرتے ہیں پوری عقل و فکر اور مشورے اور ترکیب کے بعد کہ یہ ہمارے حق میں معاف رکھیے مجھے تکلیف ہے، یہ پانی ہے۔ نہایت غور و تدبر کے بعد، مشوروں کے بعد بھی ایک فیصلہ کرتے ہیں، تھوڑی دور چلنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ صاحب بڑا ہی نقصان رساں تھا، بڑا غلط فیصلہ ہو گیا یہ جو ہم نے کیا۔ پھر ایک فیصلہ یہ ہے کہ میں نے جو فیصلہ کیا سمجھ سوچ کر وہ میرے لیے تو فائدہ مند ہوا، میرے ساتھ جانے والا جو ہے اس کے لیے نقصان کا باعث ہو گیا، اس فیصلے کو کیا کہیں گے آپ؟ زیادہ سے زیادہ اگر عقل صحیح کام بھی کرے تو جس کی یہ عقل ہے اس کے فائدے کی بات کرے گی نا۔ اقبال اسے عقل خود بھی کہتا ہے، عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، نفع خود بیند نہ بیند سود غیر۔ ہر شخص اپنا فائدہ کوئی، جو یہ نہیں سوچتا اسے پاگل کہتے ہیں، پاگل ہو گیا، اسے اپنے نفع نقصان کی بھی پہچان نہیں رہی۔ یعنی پاگل وہ ہوتا ہے اپنے نفع نقصان۔ تو زیادہ سے زیادہ جو عقل نے کام دیا وہ یہ ہے کہ اپنا ایک فرد کا یا پھر ایک قوم کا نفع جو ہے اس کے لیے یہ کرے، دوسروں کی اس کے فکر نہیں ہے۔ یہ عقل اور عقل میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہمارے ہاں الفاظ نہیں ہیں، ابھی زبان کی کوتا دامنی ہے۔ ان کے ہاں یہ الفاظ وہ تنگ آ کر انہوں نے تجربے کرنے کے بعد پھر مختلف الفاظ قائم کیے اپنے ہاں عقل کے لیے۔ ایک تو ان کے ہاں انٹیلیجنس ہے اور اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ کلیورنس ہوتا ہے، عیاری۔ اقبال نے بھی تو یہ کہا ہے کہ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے،
عشق بیچارہ نہ صوفی ہے نہ ملا نہ حکیم، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ انٹیلیجنس ان کے ہاں اس کا نتیجہ کلیورنیس ہوتا ہے، اور دوسری چیز ان کے ہاں ہوتی ہے جسے ریزن کہا جاتا ہے، اس کا نتیجہ ان کے ہاں وزڈم ہوتی ہے۔ عجیب الفاظ ہے۔ اور آپ وجد میں آ جائیے تو پھر آئیں گے قرآن کی طرف۔ پھر ریزن کے متعلق ان کے ہاں ڈیفینیشن یہ ہے کہ ٹو سی تھنگز ایز دے آر، معاملات کو، حقائق کو، چیزوں کو اپنے رنگین چشمے سے نہ دیکھنا، وہ فی الحقیقت جیسے ہیں ان کو اس طرح سے دیکھنا۔ اسے وہ ریزن کیا، بڑی عجیب چیزیں ہیں یہ۔ اب یہ چیز کہ کوئی بات جو کرنی ہے اس میں یہ چیز دیکھنا کہ فی الحقیقت یہ نفع بخش ہے یا نقصان دہ، فی الحقیقت۔ اور پھر نفع بخش کس کے لیے ہے؟ فرد کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے۔ قرآن نے کہا کہ یاد رکھو یمکث فی الارض ما ینفع الناس، بقا صرف اس عمل کے لیے ہے جو پوری نوع انسانی کے لیے نفع بخش ہے۔ اب یہ بھی جو طے کرنا ہے کہ وہ چیز نفع بخش ہے، یہی چیز تھی نا جو عقل نے طے کرنی تھی کہ نفع بخش ہے۔ کس کے لیے نفع بخش؟ کہتا جس کی وہ عقل ہے اس کے لیے نفع بخش، تو وہ یوں فیصلہ کر دے گی کہ یہی تو اس کی کلیورنیس۔ فیصلہ یہ کریں کہ نوع انسانی کے لیے نفع بخش کون سی چیز ہے۔ اور اس نے یہ کہا کہ اس کے لیے عقل انسانی خواہ وہ جمع بھی ہو جائیں تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتی نوع انسانی کے لیے کون سی چیز نفع بخش ہے۔ وہ جو ریزن کی ڈیفینیشن ہے، جو ٹو سی تھنگز ایز دے آر، جیسی وہ ہے چیز ویسا دیکھنا، اس میں کسی کے جذبات کو دخل نہ ہو، عقل ہیلا جو کو دخل نہ ہو، انسان کے جذبات مفاد پرست کو دخل نہ ہو، ان چیزوں کو دخل نہ ہو، تو یہ تو کسی انسان سے بھی ممکن نہیں۔ ساری انسانیت بھی مل جائے تو اس سے ممکن نہیں۔ ان کے فیصلے میں تو کہیں نہ کہیں کوئی شائبہ ایسا آ جائے گا، انسانیت نہیں اس سے ورے کا فائدہ جس کے اندر مضمر ہوگا۔ یہ فیصلہ اس قسم کے جذبات، اس قسم کے تاثرات، ان رنگینیوں سے بلند خارج میں آبجیکٹیولی وحی خداوندی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ خدا جذبات سے بلند ہے، کوئی اور جذبات سے بلند نہیں ہے۔ وحی کی خصوصیت یہ ہے کہ ما ینطق عن الہویٰ، اس میں اس وحی دینے والے کے اپنے جذبات کا بھی کوئی دخل نہیں ہوتا، خالصتاً۔ اسی لیے اس کے لیے نزول کا لفظ آیا ہے کہ اس میں بار بار عرض کر چکا ہوں، یہ انگریزی کا ہی لفظ ہے جو خارجی، اس میں جو کہے گی، خارجیت کہنے سے تو بات کچھ اور ہو جاتی ہے، آبجیکٹیوٹی جسے آپ کہتے ہیں، انسان کی کسی قسم کے بھی جذبات اور عقل و فکر و دلائل کا کوئی دخل نہ ہو، خارج میں ایک حقیقت جیسے وہ ہے ویسے وہ آئے، یہ ہے وہی پوری نوع انسانی کے مفاد کو سامنے رکھ کر ہدایت یا رہنمائی یا اصول یا اقدار یا قوانین دینا، کیا یہ نوع انسانی کے اوپر احسان عظیم ہے یا نہیں؟ قد من اللہ علی المؤمنین، لفظ احسان مجھے بولنا پڑا، ہم اس کے ممنون کرم ہیں۔
پھر اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، نفع خود بیند نہ بیند سود غیر، اور وہی حق بینندہ سود ہما۔ یہ فرق ہے عزیز مان، در نگاہش سود و بہبود ہما۔ پوری نو انسانی کی منفعت جو ہے جس کے سامنے، وہ ہے وحی خداوندی، اس سے نیچے اس سے ورے کس ممکن ہی نہیں ہے کوئی کہ پوری انسانیت کے نفع اور نقصان کے لیے فیصلہ کر سکے۔ اس کا نام ہے جی وحی خداوندی۔ سوچئے کہ انسان جس حیات کے اندر پیدا کیا گیا، حیوانی جذبات، انسٹنکٹس، جبلتیں، یہ اس کے اندر داخل ہیں۔ اس نے زندہ رہنا ہے، اس نے اپنے آپ کو محکم بھی رکھنا ہے، اس نے افزائش نسل بھی کرنی ہے، اس نے اکٹھا بھی رہنا ہے، اور ان تمام کے لیے کوئی کنٹرول فطرت کی طرف سے اس کے اوپر نہیں ہے۔ صاحب اختیار ہے، حیوانی جذبات ہیں، صاحب اختیار ہے، مل جل کر رہنا ہے، اور پھر جو اپنی اصلی قوتیں ہیں وہ بے پناہ ہیں۔ اتنی وسعت اس کی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ایسی میزائلیں ہیں کہ نیو یارک میں بیٹھے ہوئے ماسکو کے اوپر مار کر دیں گے، اور جی اب تو وہ یہ کہتے ہیں ہم چاند پہ مار کر دیں گے۔ وسعتیں ایسی اس کی صلاحیتوں کی، اور کنٹرول کوئی نہ اس کے اوپر۔ لے دے کے ایک عقل دی تھی، اور عقل کا فریضہ فرد کا ہو، گروہ کا ہو، قوم کا ہو، اپنا مفاد تکنا ہے، اپنے مفاد کی حفاظت ہے۔ اور جب مختلف گروہ ہوں، مختلف قومیں ہوں، مختلف افراد ہوں، ہر ایک اپنا اپنا مفاد دیکھے، صلاحیتیں بے پناہ ہوں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہی جو ہو رہا ہے۔ چھوٹے پیمانے کے اوپر ایک جہنم ہمارے ہاں موجود ہے، بڑے پیمانے کے اوپر پورے عالمگیر دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بات ذہن میں آ گئی نا عزیزان مان، کہ یہ وحی کا ملنا انسانیت کے لیے کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا انعام ہے۔ لیکن اس کا کام تو وحی کا دے دینا نا، صرف وحی کے مطابق زبردستی چلانا اگر ہو تو وہ تو حیوانی سطح کے اوپر آ گیا، پھر وہ تو مجبور ہو گیا۔ یہ پھر وہاں فطرت کا کنٹرول تھا، یہاں بھی وہ فطرت ہی کا کہہ لیجیے، اور اس کا کیا نام رکھیں گے آپ؟ یہی تو شرف انسانیت ہے کہ وہ اس کے اختیار کو چھینتا نہیں۔ بڑی چیز ہے، اور خدا ہونا تو جچتا ہی اسی کو ہے کہ اتنی بے پناہ قوتوں کا مالک سامنے دیکھ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ ایک فرد تو ایک طرف رہا، پوری کی پوری قوم کا گلا گھونٹ دے ایک سیکنڈ کے اندر، بالکل نہیں گھونٹتا۔ معاف رکھیے اگر انورٹڈ قومیں میں کہہ دوں کہ بڑا ہی وسیع ظرف ہے۔ اس لیے کہ اپنا مفاد کوئی نہیں اس کے اندر ہے۔ تو وہی ہے جو نوع انسانی کی مفاد کا تحفظ کر سکتی ہے، اس جہنم کو جنت میں بدل سکتی ہے جس میں انسانیت محفوظ چلی آ رہی ہے۔ یہ کنٹرول جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ اس نے رہنمائی دی ہے، اس میں بھی یہ بھی شرف انسانیت ہے کہ دیا ہے وہ کہ جس کے ذریعے کنٹرول ہو۔ کنٹرول خود کیا نہیں ہے اس کے اوپر کہ یہ صاحب اختیار سے مجبور ہو جائے گا، انسان سے حیوان بن جائے گا، نہیں بناتا وہ انسان سے حیوان۔ انسان کو حیوان دوسرا انسان ہی بناتا ہے، خدا نہیں بناتا۔ یہ اس کے اختیارات کو چھینتا ہے، سلب کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، یہ اسے حیوان بناتا ہے، خدا نہیں بناتا۔
خود مجبور نہیں کرتا کسی کو کہ وہی پہ ہی چلے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی جن کے دل میں ہمدردی اتنی تھی ان کی کہ یہ غلط راستے پہ چل کے تباہ ہو جائیں گے، ان سے کہا کہ مت کوڑو، کیوں اس طرح سے دل برداشتہ ہوتے ہو؟ تمہارا فریضہ راستہ دکھا دینا ہے، راستے پر جبرن چلا دینا نہیں. جبرن چلانا ہوتا تو ہم پوری نوع انسان کو حیوانوں کی طرح مجبور پیدا کر دیتے. مشکل کیا تھا ہمارے لیے؟ شرف انسانیت کیا ہے؟ اپنے اختیار اور ارادے کو صحیح طریق پر استعمال کر. صحیح طریق کے معنی کیا ہوگا؟ اب یہ بھی ہر ایک کے اوپر اگر چھوڑ دیا جائے گا تو ہر ایک اپنے اپنے فائدے کے لیے جو کچھ کرے گا اسے صحیح طریق قرار دے دے گا؟ نہیں. وحی کی رہنمائی میں اس کو استعمال کرنا اپنے اختیار و ارادے سے، وحی کی رہنمائی میں. اب اختیار و ارادہ بھی اس کا برقرار رہا. وہ جو انفرادی طور پر عقل نے فیصلے کر کے جہنم کریٹ کرنا تھا، اس جہنم سے بھی یہ بچ گیا، جنت بھی اس کے حصے میں آ گئی. مجبور بھی نہ ہوا یہ انسان، صرف ایک وحی کے مل جانے سے یہ بات ہو گئی. عزیزان من، جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، اگر یہ انسانی عقل و فکر سے بالا سر چشمے سے وحی نہ ملتی، عقل انسانی کے بس کی بات ہی نہیں تھی کہ کوئی ایسا راستہ تلاش کر سکتی جس میں انسانیت محفوظ رہتی. جتنا زیادہ آگے بڑھتا چلا جاتا، عقل تیز ہوتی چلی جاتی، عقل کی روح سے یہ اسباب اور ذرائع اور وسائل پیدا کرتا چلا جاتا، اتنے ہی جہنم کے یہ شعلے اور بھڑکتے چلے جاتے. اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی اس کے پاس نہیں تھا. اس انسانیت کو یہ راستہ بتا دینا. پھر میں عرض کروں گا کتنا بڑا احسان ہے اس کا. ہم تو قدم قدم کے اوپر اس کے رہینے منت ہے کہ یہ چیز عطا کر دی ہم. اور پھر وہ منفعت اضافی نہیں، اضافی کہتے ہیں میرا فائدہ ہو. صرف فائدہ تو اس میں بھی ہے، ایک ایبسلیوٹ چیز ہوتی ہے، کلی فائدہ ہوتا ہے. ایک اضافی ہوتا ہے کہ صرف میرا فائدہ اس کے اندر. انسانیت کے فائدے میں تو میں بھی آ جاؤں گا. اگر فائدہ صرف تنہا میرا ہوگا تو دوسرا انسان بھی نہیں آئے گا، چاہے جائے کہ انسانیت اس کے اندر آ جائے. یہ صرف وحی کی روح سے ممکن. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہی صرف دے دی گئی، اس پہ چلنے کے لیے خدا نے انسان کو مجبور نہیں کیا. اب اس کے سامنے راستہ کھلا ہوا ہے، جی چاہے تو یہ جہنم کی طرف چلا جائے، جی چاہے یہ جنت کی طرف چلا جائے. باقی قوموں کو تو چھوڑ دیجئے، اس سوختہ بخت قوم کو لیجئے. اسے وارث کتاب کہا تھا قرآن نے. وہ جو اعراب تھے وہ کیا کرتے تھے؟ میں آ گیا وہیں پہ. وہ چند الفاظ دہرا لیے تھے نا انہوں نے، اور کہہ دیا تھا کہ ہم ایمان لے، اور ان کو پھٹکار دیا تھا کہ ایسی بات مت کہو. ڈانٹ دیا تھا، معاف کرنا، پھٹکار غلط لفظ تھا، کہ یہ الفاظ دہرا دینے سے نہیں ہوتا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ وحی کے الفاظ دہرا رہے ہیں نا. اتنے دہرا رہے ہیں کہ دنیا میں کم دہرائے گئے ہوں گے ایسے الفاظ. مسلسل صبح و شام، شام و سحر، ہر مہینے میں، ہر سال میں، سال کے ہر دور میں، راتوں میں، دن میں، شبانہ میں، شبینے میں دہرا رہے ہیں. وہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے دہرائے تھے نا کچھ الفاظ، اور کہہ دیا تھا ہم ایمان لائے، اور کہا مت کہو کہ ہم ایمان لائے. ہم بھی الفاظ دہرا رہے ہیں.
اگلی بات جو ان سے کہی تھی کہ ثبوت اس کا یہ ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اطاعت قوانین خداوندی یہ ثبوت ہے ایمان کا تمہارے۔ سوچئے تو صحیح کہ ہم کس مقام پہ، پھر سوچئے تو صحیح کہ وہی کے الفاظ دہرا لینے سے اگر کچھ فائدہ ہوتا تو ان اعراب کو کچھ تو رعایت دی جاتی۔ 5% مارک کی صحیح خوش خطی دے نمبر ہی دے دیتے جاندے، نہیں دیے گئے نمبر تو اعمال کے ملتے ہیں، الفاظ دہرانے کے نہیں ملتے۔ کس کام آئی ہے وہی ہمارے، اتنی بڑی نعمت جو اس نے دی۔ وہ قومیں جو بہرحال جہنم میں صحیح بھی اپنی عقلوں سے تو کچھ کام لیتی ہیں، ہم تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اپنی عقل بھی استعمال نہیں ہو رہی۔ ہمارا یہ مقام ہے ان کا، اولئک کالانعام ہے کہ جو لوگ اپنی عقل و فکر سے کام نہیں لیتے وہ حیوانی سطح پہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ نہیں بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر حالت میں ہوتے ہیں کہ حیوانات کے اوپر فطرت کا کنٹرول تو تھا نا۔ کتنا ہی زیادہ چارہ کیوں نہ ہو اس بیل کے سامنے، جب اس کا پیٹ بھرتا ہے تو باقی کو وہ چھوڑ دیتا ہے دوسرے کے لیے، آرام سے الگ ہٹ جاتا ہے۔ فطرت کا کنٹرول تھا، اس کم وقت پہ وہ کنٹرول ہے نہیں، اور کوئی کنٹرول اپنے اوپر اس نے رکھا ہوا نہیں، اس لیے اس کا بس چلے تو کسی دوسرے کو کھانے کو لیے کہ نہ دے، سمیٹتا چلا جاتا ہے، لوٹتا چلا جاتا ہے۔ صرف وہی روک سکتی ہے عزیزان مانی سے، اور ہم تو دوہرے جرم کے مجرم ہیں۔ ہم نے خود اس وحی کو چھوڑا، اپنے آپ کو اعراب کے مقام پہ لے گئے کہ چند الفاظ دہرا کے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ کیا الفاظ ہیں، دہرا دوں پھر؟ قالت الاعراب آمنا، یہی کیا تھا نا انہوں نے، کچھ کلمہ شہادت وغیرہ پڑھا ہوگا نا۔ اسی وقت کہا قل لم تؤمنوا، لم تؤمنوا، بالکل نہیں، ایمان نہیں تم لاؤ، اور کہا کہ یہ کہو بھی نہیں قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یہاں سے بات چلی تھی، اور میں نے یہ آج عرض کیا تھا کہ خدا نے جو کہا ہے کہ یہ اتنی بڑی یہ نعمت یہ تو تھی، ہم نے پوری انسانیت کو اور اس قوم سے کہا کہ تمہیں اس کا ہم نے وارث بنایا ہے اس کتاب کا، اور اس کا فریضہ قرار دیا ہے، شہداء علی الناس اس قوم کو کہا، اپنے آپ رسول علیکم شہیدہ، خود اپنے آپ پہ وحی کا کنٹرول رکھنا، اور پھر پوری انسانیت پر وحی کا کنٹرول رکھنا۔ بات ہی اتنی ہے، کیونکہ وہ کنٹرول ہمارا اپنا عائد کردہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں جبر نہیں ہوتا۔ جبر اس کنٹرول میں ہوتا ہے جو دوسروں کا عائد کردہ ہو۔ اگر ہم اپنے اوپر یہ پابندی عائد کرتے ہیں، جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ صبح اٹھ کے 3 میل کا ہم سیر کیا کریں گے، 3 میل کی سیر کیا کریں گے، اور جاتے ہیں پابندی سے وہ
وہ جبر نہیں ہے، جبر وہی ہے کہ یہ تھانے دار اگر ہمیں یہ کہے کہ ہر صبح آ کے یہاں حاضری دیا کرو، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو یہ ہے عزیزان من قرآن کریم کی روشنی میں ہمارا مقام۔ یہ سورہ الحجرات کی آخری آیت تھی۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ خارجی کائنات کے تو ذرے ذرے سے واقف ہونا ہوا ہی، وہ کہہ سکتا تھا یہ انسان کے ہوا کرے، ہمارے ساتھ تو یہ تعلق نہیں ہے، فوراً ہی اس نے کہا۔ وہاں تو کہا ہے یعلم غیب السماوات، یہاں کہا ہے بصیر بما تعملون۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، خالی علم نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور پھر جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا قانون مکافات عمل تو اس کے ساتھ سریع الحساب ہے، وہ اس کے ساتھ اس کا نتیجہ مرتب کیے چلا جاتا ہے صاحب۔ وہی سے بے اعتنائی، حیوانی سطح زندگی، بیٹل آف وٹس، عقول کی جنگ، آپس میں اکٹھے مل کے جانا، ایک سے ایک ملا ہوا نہیں ہے۔ وہ خواہ نام اعتبار سے وہ اسلمنا والی بات جو ہے، مسلمان نام رکھا لیں، غیر مسلم نام رکھا لیں، سب ایک جیسے۔ یہ پوری ایک امت تو ایسے واحدہ ہونی، ایک طرف رہی رحماء بینہم کی، شاید دو بھی ایسے نہ ملیں ہم میں سے کہ واقعی قلبی اعتبار سے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد اور مخلص ہو۔ یہ تو صرف وہی کر سکتی تھی، اسے چھوڑیے تو پھر تو وہی بیٹل آف وٹس ہے، جنگ ہے عقول کی، باہم میں مفادات کی جنگ ہے جو ہو رہی ہے، افراد میں ہو رہی ہے، قبیلوں میں ہو رہی ہے، خاندانوں میں، ملکوں میں، برادریوں میں، پوری عالمگیر انسانیت کے اندر ہو رہی ہے۔ صرف وہی بچا سکتی ہے عزیزان اللہ۔ آپ حیران ہوں گے کہ یورپ کے ارباب دانش اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ عقل انسانی ان مصائب کا حالت دریافت نہیں کر سکتی جن میں ہم آج مبتلا ہیں۔ انہیں ذرا یہ بتانا مشکل ہے کہ عقل انسانی سے ماوراء ایک سرچشمہ علم بھی تھا کہ جس نے یہ رہنمائی دی تھی، اور وہ پرانی نہیں ہو گئی، وہ ابدی ہے، آج بھی زندہ ہے، آج بھی وہ اپنے نتائج اسی طرح پیدا کر سکتی ہے جیسے کبھی اس نے کیے تھے۔ وہ تلاش میں ہیں، ہم مطمئن ہیں بیٹھے ہوئے اپنے آپ، ہمیں تو تلاش بھی نہیں۔ تو بہرحال یہ تو انسانیت کے لیے وہی ملی تھی نا، یہ اسلمنا کہنے والوں کے لیے تو صرف نہیں تھی۔ وہی کی کیا بگڑے گا اگر ہم اسے قبول نہ کریں گے، اس کے مطابق نہ چلیں گے، اس کا کیا بگڑتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قومیں جو اپنے ناکام تجارب کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہیں کہ عقل انسانی اس کا حل دریافت نہیں کر سکتا، ان تک کوئی اسباب و ذرائع ایسے ہوں کہ یہ چیز وہی کی پہنچ جائے ان تک، وہ غور کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اور وہ قومیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنائیں گی وہ قومیں جو